فرمایا کہ بہت اچھا تمہارا آنسر ہے، ٹھیک ہے، حج کی بڑی فضیلت ہے، اسلام کا رکن ہے، وما ہوا بھی، مگر اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ پھر صحابہ کرام نے 5ویں درجے پہ جا کے کہا قالوا الجہاد، عرض کی یا رسول اللہ اگر نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور حج یہ بھی نہیں تو پھر جہاد ہو سکتا ہے، پھر کیا ہو سکتا ہے؟ جہاد ہو سکتا ہے۔ قال حسن وما ہوا به، سبحان اللہ، فرمایا بہت اچھا تمہارا آنسر ہے، مگر وما ہوا به اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ اب آپ کو یہ ساری اہمیت کی سمجھ آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں ایو عرل اسلام اوسط، کہ افضل اسلام کی کڑی، اسلام کی چین میں افضل چیز کون سی ہے؟ صحابہ نے جواب میں نماز بھی گنوا دی، روزہ بھی گنوا دیا، زکوٰۃ بھی گنوا دی، حج بھی گنوا دیا، حتیٰ کہ جہاد بھی گنوا دیا، مگر اس موقع پر حضور مسلسل فرما رہے ہیں وما ہوا بھی، وما ہوا بھی نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ جب سارے صحابہ کرام خاموش ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا قال ان اوسط عر الایمان ان تحب فی اللہ و تبغض فی اللہ، فرمایا اسلام کی خوبصورت ترین کڑی، سب سے چین کا بہترین حصہ جو ہے اس وقت جو میں فرمانا چاہتا ہوں تمہیں، وہ یہ ہے کہ ان اوسط عر الایمان ان تحب فی اللہ، کہ تم لوگ اللہ کی خاطر محبت کرو، و تبغض فی اللہ، اور اللہ ہی کی خاطر نفرت کیا کرو۔ آج تک عام طور پر آپ نے دین کا یہی پیغام سنا ہوگا کہ دین میں صرف محبت ہی ہے، ایسی بات ہے یا نہیں؟ بولیے، مگر دین میں اور بھی کچھ ہوتا ہے۔ ایک پہلو پہ جب زیادہ زور دے دیا جاتا ہے تو سننے والے ہمیشہ ان بیلنس ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا مبلغین کو دھیان رکھنا یہ ان کا اخلاقی فریضہ ہے۔ حضور فرمانے کہ سب سے افضل اسلام کی کڑی جو ہے، اسلام کی چین میں خوبصورت ترین چیز یہ ہے کہ مومن کو کسی سے مفادات کی غرض نہیں ہوتی۔ مومن کسی کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے نہیں کرتا کہ یہ بندہ میری عزت کرے گا، اس لیے اچھائی اس کے ساتھ نہیں کرتا کہ یہ بندہ جواب میں مجھے ویسا ہی کہے گا۔ مومن اس لیے کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا، کسی کو تبلیغ نہیں کرتا، کسی سے سلام نہیں لیتا، کسی کو اچھا مبارکباد کا پیغام نہیں بھیجتا، اس لیے نہیں کہ یہ بھی آگے میرے ساتھ ویسا سلوک کرے، اس لیے فی اللہ کہ اس کا رب راضی ہو جائے۔ یہ توحید عملی ہے، یہ توحید عملی ہے جو جھگڑوں سے پاک ہے۔ یہاں پہ جھگڑا نہیں ہوتا، یہاں پہ عمل ہوتا ہے کہ وہ سارے کام کرتا ہے مگر محض اس لیے الحب فی اللہ، اللہ کی محبت میں آ کر، اللہ کی محبت میں آ کر۔ اسی طرح جس اللہ کی محبت میں دنیا سے تعلق رکھتا ہے، دنیا کو قریب کرتا ہے، خود قریب ہوتا ہے، اسی طرح اللہ ہی کی محبت میں بعض لوگوں سے ناراض بھی رہتا ہے، بعض لوگوں سے دور بھی ہو جاتا ہے، بعض لوگوں سے وہ اپنے دل کو دور کر لیتا ہے، ظاہری طور پر بے شک ان کے ساتھ جیسا بھی رہے مگر اپنے دل کو دور کر لیتا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ ان لوگوں نے مجھے برا بلا کہا تھا، اس لیے نہیں کہ انہوں نے غیبت کی تھی، اس لیے نہیں کہ انہوں نے مجھے گالیاں دی تھیں، اس لیے نہیں کہ انہوں نے مجھے مناسب سٹیٹس نہیں دیا معاشرے کے اندر، محض اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، ان کے عقائد بدل جاتے ہیں، ان کے اعمال بدل جاتے ہیں، اور جب ان کے عقائد و اعمال قرآن و حدیث سے صراحتاً ٹکرانے شروع کر دیتے ہیں، پھر ان لوگوں کے ساتھ نفرت کا حکم دے دیا جاتا ہے کہ اب دل میں ان کے خلاف نفرت رکھو۔ ایسا نہیں کہ کوئی بندہ صراحتاً بالکل اوپن ہو کر معاشرے کے اندر بالکل اوپن ہو کر سرعام حرام کی کمائیاں کرے اور ہمارے دل اس کی عزت سے لبریز رہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سرعام اللہ کے حکم کو توڑنے والا ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا کہ جیسا ہمارے پاکستان میں اب ایک عام روٹین بن گئی ہے کہ جو لوگ قاتل ہیں، قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے کسی بے گناہ کو قتل کرنا۔ زمین و آسمان ہل جاتے ہیں جب کوئی شخص کسی کو بے گناہ قتل کرتا، اور جو لوگ اس معاشرے کے اندر قاتل ہیں، ظالم ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، وہی بدقسمتی کے ساتھ اس معاشرے کے لوگوں کی عزت بھی لوگ ان کی کرتے ہیں۔ جن کے ساتھ نفرت کرنی تھی ان سے ہم عزت کرتے ہیں، اور جن کو عزت دینی تھی ان کے خلاف 100 باتیں کیے چلے جاتے ہیں۔
یعنی مومن جو ہے اگر کسی کو عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو محض اس لیے کہ اللہ کی خاطر، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ انسانوں کے ساتھ محبت کا رویہ رکھو۔ اب جو انسان اللہ ہی کے احکام کو توڑ کر اس پوزیشن میں ہو جائیں کہ وہ فرق ہی کوئی نہ سمجھیں کہ شراب کے اندر اور رزق حلال کے اندر کیا فرق ہے، وہ فرق ہی نہ سمجھے کہ قتل کے اندر اور قتل نہ کرنے کے اندر کیا فرق ہے، وہ فرق ہی نہ سمجھے کسی غریب کی دکان، عزت، مال، آبرو لوٹنے میں اور نہ لوٹنے والے انسان میں کیا فرق ہے۔ اگر وہ اتنا بھی فرق نہ سمجھے تو یقیناً ان کے اندر جو خرابی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سمجھنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے عنوان تو نہیں مگر حضور نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا تھا قرب قیامت کی علامات میں، قرب قیامت کی علامات میں حضور نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں ایسا ہو جائے گا کہ جو شخص عزت والا ہوگا اس کو ذلیل کیا جائے گا، اور جو شخص معاشرے کا ذلیل شخص ہوگا اس کو سردار بنا لیا جائے گا۔ لوگ اپنے نمائندے بنانے کے لیے ہمارے اسلامی ملکوں کے اندر قاتلوں کو، شرابیوں کو، بدکاروں کو اپنے نمائندے بنا کر اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ جو مذہبی اور دین کے ماحول میں آنے والے لوگ ہیں وہ بھی سارے ان برائیوں کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ برائی کے خلاف اعلان نہیں کرتے بلکہ برائی کا ساتھ دے کے ان لوگوں کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ان کو اسمبلیوں میں اپنے سردار بنا لیتے ہیں۔ فرمایا جس کو عزت دی جانی تھی لوگ اس کو ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کریں گے، اور جن کی جو ہے وہ عزت نہیں تھی کرنی انہیں پکڑ کے اپنے سردار بنا لیں گے۔ یہ توحید عملی ہے۔ آپ لوگ وظائف پوچھتے ہیں نا، بولیے پوچھتے ہیں کہ نہیں وظائف؟ یہ میں وظیفہ ایک بتانے لگا ہوں آپ کو، اور کچھ لوگ تو ہمارے اتنے وظائف پوچھنے لگ گئے ہیں کہ جتنے ٹی وی چینلز ہوتے ہیں ان کے اوپر جو وظیفہ ہوتا ہے وہ سارا انہوں نے صبح اٹھ کے شروع کر دینا ہوتا ہے۔ ٹوٹلی رانگ طریقہ ہے یہ، ایسے وظائف نہیں کرتے، اور پھر 8-10 دن کے بعد سر درد لے کے وقت چلے جانا ہوتا ہے۔ ہر ٹی وی چینل کو لگایا، ایک وظیفہ وہاں سے لیا، وہاں سے لیا، وہاں سے لیا، پھر چوتھے دن شاہ صاحب کو بھی فون کر دیا ایک وظیفہ آپ بھی ہمیں بتا دیں۔ اچھا، وظیفہ ہوتا ہے مسلسل عمل۔ وظیفہ کیا ہے؟ بولیے، مسلسل عمل۔ ایک وہ وظیفہ ہے جو آپ نے زبان سے کرنا ہے، ایک وہ وظیفہ ہے جو آپ نے عمل سے کرنا ہے۔ یہ شاید تھوڑے مشکل وظائف ہیں عمل والے، اس لیے ہم لوگ اس طرف نہیں جاتے۔ اسلام صبح سے لے کر شام تک، بچپن سے لے کر موت تک، اسلام سارا ایک وظیفہ ہے۔ آپ وظیفہ یہ سمجھیں کہ بیہیویئر بندے کو یہ رکھنا چاہیے، بیہیویئر یہ رکھنا چاہیے کہ کسی سے محبت ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر، اور کسی کے ساتھ بالفرض اگر نفرت کرنی پڑے تو اپنی ذاتی وجوہات پر نہیں، وہ بھی اگر اس کے اندر کوئی ایسی خرابی ہو جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ٹکراتی ہو تو پھر، مگر اس کی نفرت رکھنے کا یہ نہیں مطلب، آخری بات بھی سن لیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بندے کی اصلاح سے ہم غافل ہو جائیں۔ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ نفرت جو ہے اس کا یہ مفہوم نہیں ہوتا اگر کوئی بندہ حرام کاری میں بہت آگے چلا گیا ہو تو نفرت اس کے عمل سے اور اس سے اس کی اصلاح کرنے کو روکتی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا معاذ اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید کسی کافر مشرک کو ہدایت ہی نہ دیتے، آپ ان کی ہدایت کے لیے کوشش ہی نہ فرماتے۔ لوگ بت پرست تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایسے عمل کرنے والے سے نفرت تو ہوگی چونکہ اللہ کا حکم جو توڑ رہا ہے، مگر نفرت ایٹ دا سیم ٹائم اس کا یہ مفہوم نہیں کہ پھر اس کی اصلاح کے لیے کوشش نہ کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس معاشرے کے اندر جو گمراہی کی بدترین راہوں پر تھا، اور آپ کے یہ اپنے سارے حضور کے فرمان ہیں، ان فرامین کے باوجود حضور نے لوگوں کی اصلاح کے لیے ہر وہ کام کیا ہے جس سے حضور کو 1% بھی توقع ہوتی شاید یہ بندہ ہدایت قبول کر لے گا۔ اس لیے ایٹ دا سیم ٹائم نفرت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ ان لوگوں کی اصلاح سے بندہ بے فکر ہو جائے۔ وہ کوشش، محنت، جد و جہد جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت جاری رہنی چاہیے۔ مگر توحید یہ کہتی ہے، وہ ایک شاعر کا شعر بھی ہے غالباً، کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔
کہ معاشر کے میدان میں خدا بھی کہے یہ وہ بندہ میرے پاس آیا ہے جس نے ساری زندگی ایسے گزاری، اگر کسی سے ناراض ہوا ہے تو صرف میری وجہ سے، اپنی وجہ سے یہ کبھی ناراض نہیں تھا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی توحید کا عملی فیض جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔